خیر خواہ اپنے ساتھ، خیر خواہی اللہ کے ساتھ، خیر خواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ارد گرد کے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. یہ خیر خواہی تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ سیلفشنس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم خیر خواہ ہوں. جب میں اپنی ذات کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ رہا ہوں گا تو ڈیفینیٹلی وہ جو آگے وہ جنریشن بہتر کر کے جاؤں گا تو وہ ہوگا نا. وہ آگے لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں گے تو ہی مجھے نفع پہنچے گا. وہ نیکی کرے گا تو مجھے نیکی ملے گی نا. اگر میں کہہ رہا ہوں جی میں بالکل 100% سیلفش ہو جاؤں کہ مجھے باقی کوئی غرض نہیں کہ جنید بھائی کو میں کیا کروں، مصطفیٰ بھائی کو خوش کروں، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ میرے لیے میری قبر میں سکون کا باعث بنے. علم جو ہے نا تکلف سے سیکھنے سے آتا ہے. یعنی اگر آپ جا کے راتوں کو رٹے نہیں ماریں گے، اگر آپ توکل والی ایک سیڑھی کو جو ہے نا وہ دلیل بنا کے بیٹھ جائیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے ٹھیک ہے رات کو تکیے کے نیچے کتاب رکھ دی اور صبح جو ہے نا علم آ جائے گا، نہیں. میں آج بھی سیکھ رہا ہوں بیکاز میرے گھر میں بھی جنریشنز ختم نہیں ہوئی. ابھی میرے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں تو ان کی بھی ایک جنریشن آنی ہے. تو جب ان بچوں کی جنریشن آنی ہے تو ٹیکنیکلی دادا دادی کا ایک رول ہے، نانا نانی کا ایک رول ہے. میں نے وہ رول کیسے ادا کرنا ہے مجھے اب سیکھنا ہے. دوستان، مہربان، قدردان، ذرا توجہ فرمائیں. آپ عرض کرنے لگا ہے آپ کا بھائی جان. چلیں. نہیں اب آپ ان کے لیے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے نا، یہ تو ہم آپس میں کچھ کر رہے ہیں. نہیں نا، شروع ہو چکا ہے نا سر. یہی ہماری ایپیسوڈ ہے نا سر. یہی تو ایپیسوڈ ہے ہماری کہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہم یہ پروگرام کر کیوں رہے ہیں. ہاں تو وہ کرنے لگے ہیں نا. تو یہ شروع ہو چکی ہے، تو ہو گئی شروع ہو چکی ہے. آپ نے آڈینس سے بات تھوڑی کرنی، آپس میں بات کر رہے ہیں. ہماری یہی ایپیسوڈ ہے. یہ بات نہیں ہے بھائی. کیوں کر رہے ہیں پروگرام؟ ایگزیکٹلی ہم یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں. مولوی صاحب آپ نے بلایا، آپ نے بلایا ہمیں. گھوسٹ آپ ہیں، ہم تو گھوسٹ ہیں. میں نے تو آپ لوگوں کو بلایا پروگرام کرنے کے لیے نا. سر کیوں بلایا؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ کیوں بلایا؟ کیا سوچا تھا؟ سر غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے. ہو گئی غلطی، اب میری اصلاح کریں، اب رجوع کریں. ٹھیک ہے، رجوع کرنے کے لیے بیوی ہونی ضروری ہے. اللہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی. اچھا ہاں، اس غلط فہمی کو صحیح کریں نا آپ. آپ لوگوں کو اس لیے تو بلایا ایکسپرٹ بھائی جان، سائنس تجربات. فائرنگ موڈ میں ہے. لیکن میں سیریس نوٹ بھائی، یہ پروگرام کیوں کیا آپ نے؟ کیا سوچا تھا؟ اچھا آئیڈیا کس کا تھا یہ ویسے؟ یہ میں نہیں پتا نہیں، بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ایسے ہی، کوئی آیا کو بندہ آگے کہا یار کرنا چاہیے. میں کہا چلو کرنا کر لیتے ہیں بھائی. میں نہیں بتاؤں گا آئیڈیا کس کا تھا. اچھا ٹھیک ہے، بس ایسے ہی بتائیں آپ یہ کیوں پروگرام کر رہے ہیں، تربیت الاجیال کیا ہے اور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پروگرام کنسیو کیسے ہوا؟ واہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. کنسیپشن سے ہوا. یہ تھا کہ میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ یار کچھ نا پیرنٹنگ پہ کام کروں. اس پہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی. تو ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے، میرے بیٹے کو نا قرآن پڑھاتا ہے. وہ ماشاءاللہ بڑا زبردست بچہ ہے. وہ اپنی کماتا بھی ہے، اس نے اپنی پیسوں سے پڑھا کے بائک بھی لی ہے، اپنی اسٹڈیز بھی کر رہا ہے. حالانکہ افورڈ بھی کر سکتا ہے پھر بھی، لیکن اپنا کرتا ہے. تو وہ میرے پاس ایک دن آیا، مجھے کہنے لگا کہ سر میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا ہے. اچھا، میں اس نے کبھی میرا پروگرام دیکھے ہی نہیں تھے. کہتا ہے میں آپ کی جو چیزیں دیکھتا ہوں گھر میں بھی سنتا ہوں اور جو میں نے باہر سیکھی ہیں نا، تو اس کی بیس پہ میں اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا حفظ والے، جن کے گھروں میں جا کے پڑھاتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے یہ چیزیں اپلائی کرنی شروع کی ہیں. تو اب فیملیز مجھے بلاتی ہیں. وہ اس وقت 9th میں تھا، ٹھیک ہے. کہتے فیملی مجھے بلایا، کہہ رہی ہوتی کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا تو آپ کی سنتا ہے، قاری صاحب آپ اس کو گائیڈ کریں. تو کیوں نہ ایک ہم پروگرام کریں مل کے، کہ میں نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا اس کے اوپر. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے رمضان آپ کے وہ جو نہیں، آپ نہیں، سوری، وہ اسکل والے تھے، وہ جو دوسرے اسکول کے تھے، ان کے میں نے وہ نا اسپورٹس کے ہیڈ کو بھی بلایا ہوا تھا اس پروگرام میں. تو اس میں نے بچے بھی بلائے ہوئے تھے. تو کہنے کا وہ جو پروگرام آپ نے کیا تھا نا، وہ پروگرام آپ دوبارہ کریں، لیکن اس پروگرام میں آپ بتائیں لوگوں کو کہ یار بچے کیوں پیرنٹس سے متنفر ہو رہے ہیں، پیرنٹس آپس میں کیوں لڑ جھگڑ رہے ہیں. ٹھیک، تو میں آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ کے پاس کیا تجربہ ہے؟ یعنی میرے پاس تجربہ یہ کہ جو میں یہ تقریباً میں کوئی 22 گھروں میں جاتا ہوں، 22 بچے پڑھا رہا ہوں، تو مطلب وہ میرے لیے 22 سٹوریز ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا لیکن پھر ہمیں ان دنوں میری جنید بھائی سے نئی ملاقات ہوئی تھی. میں کہا جنید بھائی سے کہ میں نے کہا یار کہ مجھے پھر جنید بھائی ہم ان کے پاس آئے. تو انہوں نے اس کی بات سنی پوری، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا یار آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن ابھی آپ کی ایج کم ہے، وزن نہیں بنے گا آپ کی بات میں. لوگ یہ تھا نا جنید بھائی آپ نے. تو وہاں سے پھر ہم نے سوچا کہ اب ہم نے کرنا تو ہے.
تو وہاں سے پھر ہم اٹھ کے آپ کے پاس آ So گئے. you looked for a وزنی بندہ. ہم نے تجربہ ڈھونڈا. نہیں وزنی ہاں، تھا. وہی نا، اس وقت وزنی بھی تھا. وزن تھے تھا، نا اس ہاں، وقت. اس وقت تو میرا وزن بھی ماشاءاللہ ہاں ماشاء اللہ وزن بھی بہت جی، تھا جی. آپ کا. 350 کلو میرے خیال. بھاری بڑا پڑ گیا ہم پہ. جی جی. تو دس واز ایکچولی بیکاز آئیڈیا از کہ یار دیکھیں میں ایک پرسپیکٹیو لا سکتا ہوں, ایک پرسپیکٹیو یہ لا سکتے ہیں کہ آپ لا سکتے ہیں, دا مور دا بیٹر. ٹھیک, پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی بیچ میں ایک دفعہ آیا کہ یار اس پروگرام میں ہمیں ساتھ کوئی خواتین بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم ایکچولی مردوں کو ہی رگڑ رہے ہیں. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اصل قوام جو ہے اس کی ہم رگڑائی کر رہے ہیں نا اس میں, رائٹ, لیکن وہ بھی پھر بھی ایک مردوں کا پرسپیکٹیو ہے. تو کافی اتار چڑھاؤ کے ساتھ بٹ اینی ویز پھر ہم جب تینوں بیٹھے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس پروگرام کو سمرائز کریں نا, میں اپنے حساب سے دوں تو جو گیپ آف انڈرسٹینڈنگ اے ہیومن ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ ہمارے پاس گیپ ہے بہت بڑا, مطلب انڈرسٹینڈنگ آف ہیومنز نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو ڈسکنیکٹ ہمارا بنا ہے وہ ہمارا خود سے بنا ہے. ٹھیک ہے, ہم خود سے آگاہ نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں. اب جب مجھے خود کا ہی نہیں پتا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ غصہ مجھے میرے رب نے میرے فطرت میں ڈال کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اس طرح کی حدیث بھی ہے, وہ جنید بھائی اس کو کلیئر کر دیں گے. تو اس غصے میں نے, اس کا مطلب ہے کہ غصہ میرا نیگیٹو ایموشن نہیں ہے. غصہ ایک اللہ کا گفٹڈ ایموشن ہے جس کو میں پازیٹیو یوز کرتا ہوں تو میں 6 وکٹیں لے جاتا ہوں کرکٹ میں. ٹھیک ہے, سو ہمیں اس طرح اپنے بارے میں, اپنی اسٹرینتھس کے بارے میں نہیں پتا. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا آپ سے بھی ڈسکنیکٹ ہے, ان سے بھی ڈسکنیکٹ ہے, بیوی سے بھی ڈسکنیکٹ ہے, ماں سے بھی ڈسکنیکٹ ہے, بچوں سے بھی ڈسکنیکٹ ہے. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ دوسری ایشو ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میرا بچہ, میری بیوی میری مرضی سے چلے, دنیا میری مرضی کے مطابق چلے. ٹھیک, پھر میں تیسری, اور میں دنیا کی مرضی کے مطابق چلوں, اور میں دنیا کی مرضی کے مطابق چلوں, بالکل, میں دنیا کو خوش کرتا رہوں. ٹھیک ہے, سو تیسرا جو تھا, میں شادی کروں اس سے جو مجھے پرنسس ڈیانا لگے, میری مطلب وہ ایک جو ہے نا, یا کوئی بھی آپ کر لیں, سنڈریلا لگے بھائی, اس کی یہ ناک ہو, یہ شکل ہو, یہ ہو, بشک اندر کچھ بھی نہ ہو. اینڈ وائس ورسا, لڑکی سمجھتی ہے کہ مجھے پرنس چارلز چاہیے, پرنس چارمنگ چاہیے. ٹھیک ہوگی. اچھا, اب جب ہمارے رشتے, اور یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں میڈیا سے ہم دین سیکھ رہے ہیں, میڈیا سے ہم پیرنٹنگ سیکھ رہے ہیں, میڈیا سے ہم اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سیکھ رہے ہیں. سو اس ساری سیکھ کے چکر میں ہم یہ کور بھول گئے ہیں کہ یار اس رشتے کی بنیاد صرف بچے پیدا کرنے پہ نہیں ہے, وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے, وہ ایک تحفہ ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل اگر دے کے بتاؤں نا, تو میں ایک ایسے کپل کو جانتا ہوں جن کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور ان پہ اتنا پریشر رہا ہے, کوئی 20 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں, اتنا پریشر رہا ہے دوسری شادی کا. ٹھیک ہے, وہ بندہ یہ کہتا ہے یار علی, میں نے بڑی دفعہ سوچا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے, بڑی دفعہ سوچا ہے, اور بڑی دفعہ دل میں آیا بھی ہے کہ دوسری شادی کر لوں, کوئی گناہ نہیں ہے, میری بیوی نے مجھے فورس کیا کہ آپ کر لیں. لیکن یار جو حسن ہمارے رشتے میں ہے نا, جو پیار, محبت, احترام, جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دل میں ایک سکون آ جاتا ہے, ڈرتا ہوں کہ دوسری عورت ویسی کیسے لاؤں گا. اینڈ وائس ورسا, وہ عورت بھی یہی کہتی ہے بھائی ہمیں, میں ان کو اجازت دیتی ہوں, میں کہتی ہوں میں ڈھونڈ کے لاؤں گی آپ کے لیے, لیکن ڈرتی میں اس چیز سے بھی ہوں کہ کہیں ان کا جو میرے ساتھ امیج بنا ہوا ہے وہ خراب نہ ہو جائے عورتوں کے بارے میں. اب مطلب یہ کہ یہ ایک نظریہ ہے نا سوچنے کا. سو وہ جو چیزیں ہیں, جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں, ہمارا پرپز کیا ہے, ہم کیوں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, ہم شادی کیوں کر رہے ہیں. ہمیں ساس بہو کے جھگڑے ٹی وی میڈیا نے نہیں, ہر چیز دکھایا کہ بہو ساس, ٹھیک ہے, یہ ہمیں میڈیا سکھا رہا ہے, حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میری فیملی میں ایک خاتون ہے, ان کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساس کو آنٹی کہوں گی. مجھے بڑا برا لگا, کیونکہ ہم تو شروع سے جو تھے نا وہی امی کہنا ہے. ٹھیک ہے, اس نے مجھے ایک بات کی, وہ کہنے لگی علی بھائی میں اپنی امی کو امی کہتی ہوں نا, تو میں امی سے امی والی ضدیں بھی کرتی ہوں. یہ میری ساس ہیں, میرے احترام کی جگہ پہ میرے شوہر کی امی ہیں. اگر میں نے ان کو امی کا سمجھا تو شاید میں وہی ضدیں کروں جو ان کو پسند نہ آئیں. ٹھیک, اگر آنٹی کہوں گی نا تو مجھے پتا ہے کہ مجھے احترام میں رکھنا ہے. اب یہ اس کی سوچ تھی جس سے میں آج سے
18 سال پہلے جب اس کی شادی ہوئی میں اس سوچ سے ایگری نہیں کر رہا تھا. آج جب میں اس کے وہ رشتے دیکھتا ہوں, اس کے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, وہی جو آنٹی جس کو وہ آنٹی کہتی تھی 4 سال 5 سال کی شادی کے بعد, اس نے کہا کہ جی میں تو یہ گھر سے نہیں جاؤں گی, میں نے تو آنٹی کے گھر پہ رہنا ہے. اس کے سگے ماں باپ نے ان سے منتیں کی کہ اس کو منا لیں, یہ دوسری شادی کر لیں. تو اس آنٹی نے اس کی دوسری شادی کرائی کہ بیٹا نہیں تم جاؤ, اب تمہارا شوہر نہیں ہے, تمہیں بھی زندگی گزارنے کا. اس وقت وہ 28-29 سال کی تھی. ٹھیک ہے. سو اب یہ ایک طریقہ ہے ایک رشتے کو نرچر کرنے کا. ہم رشتوں کی, وہ آپ کا بڑا پیارا لفظ میں پسند, آبیاری نہیں کرتے. ہم بیج بھی غلط بوتے ہیں اور پھر وہی میری پپو تھیوری آ جاتی ہے سامنے. ہم پپو تیار کرتے ہیں اور پھر وہ پپو, اس پپو میں وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں اپنے اپنے پپو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. رائٹ. سو میرا یہ خیال ہے کہ جنریشن ریز کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جنریشن کا مطلب سمجھنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے. سو میرے نزدیک اس پروگرام میں میرے لیے لرننگ ہے پرسنلی. میں آج بھی سیکھ رہا ہوں بیکاز میرے گھر میں ابھی جنریشنز ختم نہیں ہوئی ہیں. ابھی میرے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں تو ان کی بھی ایک جنریشن آنی ہے. تو جب ان بچوں کی جنریشن آنی ہے تو ٹیکنیکلی دادا دادی کا ایک رول ہے, نانا نانی کا ایک رول ہے. میں نے وہ رول کیسے ادا کرنا ہے مجھے اب سیکھنا ہے. ہو سکتا ہے آج سے 20 سال بعد ہم یہ پروگرام اس طرح سے کریں کہ دادا دادی کا رول پلے کر سکتے ہیں. اس طرح میں نے شاید پتہ نہیں بتایا ذکر کیا تھا, یعنی فلپینز میں وہ ذکر کیا تھا میں نے اس بات کا نہیں. اچھا, فلپینز میں دادا دادی پالتے ہیں, یا ایون چائنا میں دادا دادی بچہ پالتے ہیں. حضرت صاحب ان کو آپ کا پرومو بھی نہیں پسند آ رہا. یہ پرومو اب تو آپ ہے ہی کی نہیں. باری. ٹھیک ہے, یہ پرومو تو ہے ہی نہیں, یہ تو ہم اپنے دل کی بات اچھا دل کی باتیں یہ تو دل کی باتیں ہو رہی دل ہیں. کی باتیں کہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یار, دل کی باتیں. ہم 70-80 ایپیسوڈز بنانے جا رہے ہیں, ہم ایسے ہی فارغ ویلے ہیں. میں اصل پہ نا خاموش اس لیے ہو گیا تھا کہ علی بھائی صرف آپ سے باتیں کر رہے تھے. اللہ اکبر, مجھے اندازہ ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ انہوں نے نا مجھے اگنور کر دیا. سر سوری سر, تو میں اب اس فیملی کا وہ ممبر ہوں جس کو ہر وقت توجہ چاہیے. کچھ دیر کے لیے میں وہ بن جاتا ہوں نا. جی جی بن جائے. فیملی کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر بندے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ساس بہو کا جس طرح آپ نے رول ذکر کیا, وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. اب کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو علم چاہیے نا. دنیا اگر آگے بڑھ رہی ہے تو وہ اپنی بنیادوں کو بھول کے نہیں بڑھ رہی. دنیا اگر آگے بڑھ رہی ہے تو وہ اپنے رشتوں کو قربان کر کے نہیں بڑھ رہی. جو لوگ اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا اور فیس بک کے 5000 فرینڈس یہ میرے لیے سب کچھ ہیں, یہ لوگ پھر آخری عمر میں جب ان سے گلاس نہیں نہ اٹھایا جا رہا ہوتا پانی کا اور ایسے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو یاد آتی ہے کہ کاش میں اپنے گھر میں بھی اپنے رشتوں کو کچھ وقت دے دیتا. کاش کہ میں اپنے ان رشتہ داروں کو, جب میں بیمار ہوتا تھا میری ماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے سر پہ ٹھنڈے کپڑے رکھتی تھی کہ میرے بچے کو زیادہ بخار نہ ہو جائے, اور اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلاتی تھی, اور میں اس کو اگنور کر کے, جب میں ٹھیک ہو جاتا تھا تو میں اگنور کر کے چلا جاتا تھا. مجھے بعد میں سمجھ آئے گی جب وہ ماں اس دنیا سے چلی جائے گی کہ کاش میں اس کو اس کی زندگی میں پوچھ لیتا اور دیکھ بھال کر لیتا اور کہہ سکتا کہ ماں ہاں یہ آج تو نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اور جو جتنا بڑا مجھے بنا دیا. ہم نکل جاتے ہیں اس سے آگے, ہم بن جاتے ہیں کچھ ایسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار میں ایک ایسا فرد بن چکا ہوں جو اس گھر کو پورے کو چلا رہا ہے, اور مجھ سے پوچھنا مجھ سے کوئی پوچھے نا اور میں سب سے پوچھوں اور میں سب کو گائیڈ کروں, حالانکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا. تو ہم یہ اس ایپیسوڈ میں یا بلکہ ہم سیریز میں, تربیت الاجیال کی سیریز میں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہر رشتے کا نا ایک حسن ہوتا ہے اور ہر رشتے کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر وہ اس کو مقام نہ دیا جائے تو اس سے ہمارے خاندان برباد ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں, زندگیاں گزر جاتی ہیں. زندگیاں ایک برف کی طرح ہے یا تلوار کی طرح, جس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں کہ زندگی جو ہے نا یہ آپ اس کو رکھ دیں گے یہ برف کی طرح پگھل جائے گی. اس کو اگر آپ استعمال کر لیں کچھ اچھا کرنے میں, ٹھنڈا کرنے میں, تو آپ کے کام آ جائے گی. تو سیم یہی زندگی ہمارے رشتوں میں, اگر لڑائی جھگڑے بھی ہوں تو اس نے گزر جانا ہے,
لیکن اگر ہم اس کو سیکھ کر اچھے سے پیار اور محبت کے ساتھ ماں کو ماں کا مقام دے دیں، باپ کو باپ کی عزت دے دیں، بیوی کو بیوی کی محبت دے دیں، اولاد کو اولاد کا سب کچھ جو اس کو چاہیے اس کو ایک میانہ روی کے ساتھ دے دیں. کئی دفعہ ہم پیار اور محبت میں اتنا آگے غلو نکل کر جاتے دیتے ہیں کہ اولاد کے لیے سب کچھ جائز ہے، اور یہی اولاد جب ہمارے لیے یہ چیز سوچ رہی ہوتی ہے کہ آج مجھے مثال کے طور پر باپ رات کو 10 بجے تک 12 بجے تک نوکری کیوں کرتا ہے؟ میں اپنی اولاد کو کمفرٹ زون میں دیکھ سکوں. اچھا اب باپ بوڑھا ہو گیا ہے، باپ بیچارہ گھر بیٹھ گیا ہے اور اس کو توجہ چاہیے، اس کو چاہیے کہ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بزی اتنا رکھ لیا نا، عادتوں کی ہم بات کر رہے تھے نا پہلے، اب باپ نے اپنے آپ کو بزی اتنا رکھ لیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا سکون ہے. وہ اکیلا بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی کھاتی ہے. اب باپ جب گھر میں بیٹھ گیا، آپ دیکھیں اسلام میں نا بڑا بہترین تصور ہے لوگوں سے گھلنے ملنے کا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، وہ دو قسمیں لوگوں کی بیان کی گئی ہیں. ایک وہ شخص ہے جو لوگوں سے ملتا ہے وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ظاہر سی بات ہے ملنے ملانے پر تکلیفیں بھی آئیں گی، اگلا کوئی بات بھی سنائے گا، اگلا کوئی کہے گا بھی بھئی یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ تم اس طرح آگے اٹھ کے. ایک یہ بندہ ہے. دوسرا وہ لا يلتقي مع الناس ولا يصبر على أذاهم، جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو ملتا ہے، صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری مشین بنی ہی ایسے. اچھا اب یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے انسان کا. انسان لوگوں سے گھلتا ملتا اپنی جوانی گزار دیتا ہے. اب جب بیمار ہو گیا، اسلام نے کہا اس کا مزاج بنا ہوا ہے لوگوں سے ملنے والا، اس لیے وہ اٹھ کر نہیں آ پا رہا ہے، تم جاؤ اس کی تیمارداری کرنے، لوگ چلے جاؤ. بالکل اس سے ملو جا کر اور اس کو دعائیں دو، اس کو حوصلہ دو. لا باسا تو ان شاء اللہ ٹینشن نہیں لینی بھائی، یہ بیماری آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو شفا دے گی. اچھا اب یہاں پر ایک بندہ بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اپنی جوانی والی زندگی جیسے اس نے گھل مل کے گزاری ہے اب بڑھاپے میں بھی اسے کوئی وقت دے. لیکن ہم نے تو سیکھا نہیں، ہمارے نوجوانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی موبائل سے باہر بھی کوئی زندگی ہے. وہ تو وائی فائی بند ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے گھر میں اتنے افراد ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آج میں موبائل کے بغیر باتھ روم گیا تو پتہ چلا کہ اتنی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ حالات چل رہے ہیں آج کل. تو اس میں جب تک ہم سیکھیں گے نہیں کہ ان مشکلات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اختلافات دیکھیں، جہاں دو لوگ ہوتے ہیں وہاں اختلافات لازمی ہوتے ہیں. وہاں ہمیشہ ایسا ہوگا کہ مثال کے طور پر میں نے یہ یہاں رکھ دیا اور آپ باہر سے آئے، آپ کہتے ہیں یار یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ، آپ نے اس کو یہاں اٹھا کے رکھ دیا. اب کوئی اصول اور ضابطہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس کو کس کی بات مان کر کہاں رکھنا چاہیے، وگرنہ تو ہمیشہ جھگڑا ہی رہے گا. آپ کہیں گے، آپ آئیں گے اس کو یہاں رکھ دیں گے، میں آؤں گا یہاں رکھ دوں، ایک تیسرا بندہ آئے گا وہ اٹھا کے اس کو نکل لے گا، ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں گے کہ گیا کدھر. تو اصول اور ضابطے اسلام نے طے کیے ہیں، سب کچھ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے اس پروگرام کے ذریعے وہ اصول اور ضابطے دینے. کبھی جو ہے نا وہ جس طرح علی بھائی ذکر کر رہے تھے ابھی کہ سائنس جو ہے میڈیکل انہوں نے اس کو پڑھا ہے، سائنس کو، مائنڈ سائنسز کو پڑھا ہے، تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں باڈی لینگویج کے حوالے سے کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی. نان وربل. کہا کہ یہ تو لگتا ہے غصہ آ رہا ہے، پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں، کوئی غلطی ہو گئی. کہا یہ پردہ کیوں لٹکایا ہوا، اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، اس کو اتارو. تو چہرے کی رنگت سے پہچاننا، اگلے کے عادات کو پہچاننا، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یار چہرہ بھی بتا رہا ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اور ہم اس طرح کے پروگرامز دیکھیں گے ہی نہیں، اس طرح کے پروگرام سنیں گے ہی نہیں، تو فیملی ایشوز ان کو ہم حل نہیں کر سکتے. بچوں کی تربیت کے معاملات میں ہم پریشان رہیں گے. ہمارے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ چاہے ساس بہو کے ہوں، وہ ہمارے معاشرے سے ہی نکل کے آ رہے ہیں نہ کہیں اس کے بارے میں جو غلط عکاسی کر رہے فہمیاں ہیں. بھری ہوئی ہیں وہ ہمارے معاشرے نے بھری ہیں. اب اس میں اسلام نے کیا ہمیں بتایا ہے؟ تجربات، جس طرح انہوں نے ذکر کیا بھائی آپ سے ہم تجربات لیں گے. آپ کی ظاہر سی بات ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں مل کے ہی ہونی ہے نا. آپ ہم میں سے عمر میں بڑے ہیں، نمبر ایک، یہ کریڈٹ آپ کو ہم دے رہے. دوسرا، آپ کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے بچوں کو بہت زیادہ ہینڈل کیا. ٹھیک ہے، میرے تعداد میں بھی آپ کی جو اوریجنل اولاد ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. دوسرا، ایک اسکول آپ چلا رہے ہیں، دین اسکولنگ سسٹم آپ کے پاس موجود ہے جس کے اندر بہت سارے بچے ہیں. تو بچوں کے بیہیویئر پہ اور جو اس وقت سوسائٹی میں چل رہا ہے مار نہیں پیار والا سسٹم، وہ اسلام نہیں دیا ہمیں، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو سزا دینی پڑتی ہے، یعنی مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ چیز اس طرح کی ہماری زندگی میں آتی ہے، اور یہ جو پیدا ہوتا ہے نا صبر. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا امام عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کا قول، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. وہ کہتے ہیں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نا 20 سال رہا ہوں، اور 18 سال میں نے تربیت لی ہے، 2 سال علم حاصل کیا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ تجربہ، صبر، برداشت، لوگوں کی باتوں کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ لینے کے لیے ہمیں فزیکل اور ریئل لائف میں رہنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی طور پہ، یہاں ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں جی استاد سے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. میں یوٹیوب کے چینل سے بھی لے سکتا ہوں، میں کتابوں سے بھی لے سکتا ہوں. استاد بیسیکلی یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہاں صبر کرنا ہے، یہاں ایموشنل ہونے کی ضرورت ہے، یہاں واقعی تمہیں اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوتا ہوں. اچھا صاحب، ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں رکھوں. گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے تجربات، جی، خیالات، احساسات جو ہم نے اپنی زندگیوں سے لیے اور جمع کیے، اس کو ہم حال میں بیان کر رہے ہیں. اپنے نہیں، صرف ماضی کا نہیں ہے میرا خیال ہے مصطفی. ماضی تو وہ ہے نا جو ابھی 1 سیکنڈ پہلے گزر گیا. ہاں، نہیں مطلب یہ کہ تجربات ہی، ہم کچھ احکامات بھی ہیں نا، کچھ دین نے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے، تجربات، کچھ ہم نے ماضی کی چیزوں کو غلط تجربے میں آ جائے گا نا، وہ تجربے میں آ جائے گا نا، اور علم میں آ جائے گا، ہے نا. تو ماضی کے تجربات، احساسات، واقعات، علم، جو کچھ بھی ہم نے لیا وہ ہم حال میں بیان کر رہے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور آنے والی جنریشنز کے لیے. بالکل صحیح. اصل میں پیرنٹنگ جو ہے نا، پیرنٹنگ از اے جرنی، اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن. جی ایسے ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ ہمارا جو اس کا ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ اس جرنی میں کچھ میرا زمانہ جاہلیت تھا، کہیں پہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ انہوں نے جو ہے وہ جس طرح یہ بھی آپ کی دیکھی جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو میں بھی بدلہ لے لوں نا. جب آپ نیچے لکھنے کے لیے منہ کر لیتے تھے تو میں ادھر دیکھ لیتا تھا. بدلے لیں گے ہم سے یہ. دیکھیں اسی طرح دس از ایگزیکٹلی واٹ پریکٹیکلی از، کہ یار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار میں کہاں پر چوٹ پہنچا سکتا ہوں. صحیح. تو وہ جو چوٹیں ہم نے پہنچائی ہیں ایک دوسرے کو اپنے زمانے جاہلیت میں، کیا ہم صحیح کرتے تھے؟ یعنی آپ کتنی آسانی سے آپ نے جو ہے وہ لیٹ گو کر دیا ہے. انہوں نے لیٹ گو کر دیا، اگر آپ نے ان کو اگنور بھی کیا تو کر دیا، اینڈ وی آر موونگ فارورڈ. اچھا، ہم لیٹ گو کرتے ہیں، کس کو کرتے ہیں؟ باہر والوں کو. جہاں پانی اوپر جاتا ہے. جی جی جی. جہاں جہاں پانی نیچے آ رہا ہے وہاں نہیں کرتے، وہاں ہمارا پورا زور ہے، وہاں نہیں ہم چھوڑتے پھر کسی کو. ٹھیک ہے. اور پانی نیچے کہاں آتا ہے؟ آف کورس گھر میں سب سے پہلے. صحیح بات. بوڑھی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ پانی نیچے آتا ہے. اور وہ میں تو ایسے وٹنس ہوں ان چیزوں کا جہاں پہ ماؤں کو گھروں سے نکالا گیا بیوی کے کہنے پہ بھی. بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے کیسز ہیں. تو بات یہ کہ ہمارا جب ہم ریزنگ جنریشن، وہ جو انہوں نے بڑی پیاری ابھی جنید بھائی نے بات کی نا کہ بھائی جو ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا جو بوگے وہ کاٹو گے. تو اگر آپ نے جا کے کسی کا حال نہیں پوچھا تو آپ کا حال کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. اگر آپ نے جو ہم جتنا مرضی اس کو کر لیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ بیکاز پیرنٹنگ از اے جرنی، جنریشنز از دی کیا کہنا چاہیے ایسنس آف دیٹ جرنی. اس کے اینڈ میں جو ہمیں رزلٹ ملنا ہے وہ جنریشن ملنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ رائٹیس اور ریسپانسبل جنریشنز چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو نرچر کرنا چاہتے ہیں، ان کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں، تو سیکھنا پڑے گا. اچھا، میں اس میں بڑا سیلفش ہوں صاحب، میں کچھ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا. اب میرا پوائنٹ سنیے گا، میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑنا چاہتا ہوں. تو یہ تو ہونا چاہیے. قوا انفسکم، قوا انفسکم، یہ تو گائیڈ لائنز ہمیں ملی ہیں قرآن سے کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ بھائی. لیکن وہ صرف اپنی ذات کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں. تو جب میں اپنی ذات کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ رہا ہوں گا تو ڈیفینیٹلی وہ جو آگے وہ جنریشن بہتر کر کے جاؤں گا تو وہ ہوگا نا، وہ آگے لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں گے تو ہی مجھے نفع پہنچے گا. وہ نیکی کرے گا تو مجھے نیکی ملے گی نا. اگر میں کہہ رہا ہوں جی میں بالکل 100% سیلفش ہو جاؤں
کہ مجھے باقی کوئی غرض نہیں کہ جنید بھائی کو میں کیا کروں، مصطفیٰ بھائی کو خوش کروں نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ میرے لیے میری قبر میں سکون کا باعث بنے، تو بھی میرا میرا خیال. تجربہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ قو انفسکم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہ اپنے ساتھ، خیر خواہی اللہ کے ساتھ، خیر خواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ارد گرد کے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. یہ خیر خواہی تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ سیلفشنس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم خیر خواہ کریں. سر مجھے جب لوگ کہتے ہیں، میں ایک جملہ بولتا ہوں، جنید بھائی بولیے، آپ اس جملے کو کا کور دے دیجیے گا. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سیلف لیس دین ہے. میں کہتا ہوں اسلام سب سے سیلفش دین ہے. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ وہ یہ کون انفسکم. میں کہتا ہوں اسلام مجھے سکھاتا ہے کہ پہلے خود کو بچاؤ، پھر تمہارے آس پاس والے بچیں گے نا. تم کھائی میں گر گئے تو تم کیسے اپنے بچوں کی جنریشن ریز کرو گے؟ کیوں سر؟ یہ ایک اعتبار سے یہ ٹھیک ہے جس اعتبار سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی جان دے کے دوسروں کو بچانا، دوسروں کے ایمان کو بچانا، ان کے دین کو بچانا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اور اسلام نے ہمیں یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی جان سے بھی بلند رکھنا نا. وہ تو خیر الٹیمیٹ ہاں، آبجیکٹیو ہے نا. وہ تو اس میں دونوں طرف ہو سکتی ہیں، لیکن جس جو ہے نا وہ پیرائے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیں دنیا میں نا جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے. علم میں اضافہ ہوا، لوگوں میں اضافہ ہوا، مشینری میں اضافہ ہوا، تجربات میں اضافہ ہوا، ہر چیز بدل رہی ہے نا. کچھ چیزیں نیچرل ہیں، فطرت ہیں، ٹھیک ہے. اور فطرتی چیزوں میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی فطرت میں ہے اور صحیح ہے، اچھی چیز ہے، اس کو ہمیشہ اسلام نے پسند کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی فطرت میں ہیں اور آپ کے لیے بھی بری ہیں اور لوگوں کے لیے بھی بری ہیں. تو اگر کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے ان چیزوں کو نہیں بدلنا ہے یا وہ بدلی نہیں جا سکتی، یہ بات غلط ہے. ایبسلیوٹلی ویری ویل سیڈ. اخلاق دو قسم کا ہوتا ہے. ایک اخلاق ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصولی اخلاق آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اور ایک اخلاق ہوتا ہے کسبی اخلاق. اصولی اخلاق سے مراد یہ ہے جو آپ کی مطلب نیچر میں ہے اور اچھا ہے، آپ وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کسبی اخلاق اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں جو کمایا جاتا ہے، کسب سے نا، کمانے سے. کسب کمال یہ کمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر. علم جو ہے نا تکلف سے سیکھنے سے آتا ہے. یعنی اگر آپ جا کے راتوں کو رٹے نہیں ماریں گے، اگر آپ توکل والی ایک سیڑھی کو جو ہے نا وہ دلیل بنا کے بیٹھ جائیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے ٹھیک ہے رات کو تکیے کے نیچے کتاب رکھ دی اور صبح جو ہے نا علم آ جائے گا، نہیں. آپ کو رٹے مارنے پڑیں گے، آپ کو تقریر کرنی سیکھنی ہے، آپ کو جا کے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو بار بار کھڑے ہونا پڑے گا، آپ کو گرنا پڑے گا. آپ گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں، آپ کو گرنا پڑے گا. آپ کو تلوار چلانی سیکھ رہے ہیں، آپ کو کہیں لگے گی. آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو لگے گی، پھر آپ جا کے سیکھیں گے. انما الصبر بالتصبر. ہمارے موضوع کے حساب سے یہ والا حصہ زیادہ ہے کہ صبر بھی تکلف سے صبر کرنے سے آتا ہے. یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو عادی نہیں بنائیں گے کہ یار ہاں یہ بات اس نے کہی ہے، برداشت کرنی ہے، تو اگر ہم اس کو اسٹارٹ سے نہیں برداشت کرنا شروع کریں گے، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اگلے کی بات کو سن کر ریئیکشن نہیں دینا. لسن ٹو رسپونڈ، میں اسے کہتا ہوں نا، لسن ٹو ریئیکٹ نہیں. ایسا ہوا کہ آپ صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں نا بالکل، میں نے اسکول شروع کیا، کوئی 1.5-2 سال گزرے تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کیسا جا رہا تجربہ. تو میں ان کو صرف ایک ہی بات کر رہا تھا، صبر سیکھ رہا ہوں. بالکل ایسے. اور واقعتاً ابھی تک سیکھ رہا ہوں. سر ہائیبرڈ گاڑی چلا لیں وہ بھی صبر ہی سکھاتی ہے. جی مطلب مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کام جو صحیح ہاں. کام کریں، میں کرنے اس میں آپ کو اچھا اس میں بھی ایک چیز یاد آ گئی واقعی. یہ میری سر ایڈیٹر سے ریکویسٹ ہے، ہماری کچھ ویڈیوز پہ کمنٹس آ رہے ہیں جن میں آپ جس طرح یہ حدیث کوٹ کی ہے، یہ کچھ دعائیں ہم نے پہلے کچھ کی تھی، ہم نے مینشن کیا تھا کہ یہ دعائیں اسکرین پہ ہوں گی لیکن وہ آئی نہیں. صحیح ہے. تو وہ ہم ایک نا وہ جب نیکسٹ کر کریں لیتے تو ہیں. میں یہ بھی آن ریکارڈ ہی ڈال رہا ہوں اسی لیے کہ چلتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ان کے میسیج سن رہے ہیں، ہم ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور ان کا احترام کر رہے ہیں اس چیز کا. 24 گھنٹے حاضر. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے حاضر. اچھا میں اس میں نا ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا جو ایک ہمارا آبجیکٹیو یا مقصد جو ہے نا، آبجیکٹیو بھی نہیں کہوں گا، ایک جو کوشش ہے، کاوش ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں شادی تو سب نے کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے،
ہوپ فلی یس یس انشاءاللہ انشاءاللہ کرنی ہے کہ بالکل نہیں وہ نہیں اس میں بھائی جان شک والی بات ہی نہیں ہے, شادی کرنی ہے. اور شادی کریں گے تو بچے بھی انشاءاللہ سب کے ہونے ہیں رائٹ. سو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم چوزنگ آف اسپاؤس سے لے کر کہ مجھے کس طرح کی اسپاؤس چاہیے, بلکہ اس سے بھی ایک اسٹیپ پیچھے, مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے کیسی, ایک لڑکا اور لڑکی سوچے کہ مجھے کیسا بننا ہے, پھر مجھے کیسا ساتھی چننا ہے, پھر مجھے اس کے ساتھ اپنے بچے کیسے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے کہ وہ بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ 4 فیزز ہیں. پہلے میں ہوں, وہ جو آپ نے آیت سنائی, پھر میرا ساتھی ہے, پھر میرے بچے ہیں, اور پھر اینڈ رزلٹ ہے صدقہ جاریہ. یہ 4 کیٹیگریز کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. اچھا, اس میں آپ ایک چیز اور بھی نوٹس کیجئے گا کہ جو ہمارے 99.9% میں کہہ رہا ہوں, جس طرح آپ نے نان وربل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, ہمارے جو 99.9% ایشوز ہیں نا فیملیز میں آج, وہ نان وربل کے ہیں, وربل کے نہیں ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ کہ دیکھیں رائٹ سلیکشن آف اسپاؤس جو ہے نا, وہ ایک میجر ہمارا ایریا بہت بڑا ہے جو ہم نے area ہے. ڈسکس کیا. بالکل, وہ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جنہوں نے ابھی اس ریلیشن شپ میں انٹری لینی ہے. بالکل, یا لے چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اچھا, جو لے چکے ہیں ان کے لیے الائنمنٹ ہے, ری الائنمنٹ ضروری ہے. اگر یہ ہے کہ کوئی مسئلے مسائل ہوئے ہیں تو اس کو پکڑ کے بیٹھے نہ رہیں, بالکل اس کو ٹھیک کر لیں. ابھی بھی ان کے پاس چانس تو ہے نا, مطلب سفر پہ جا رہے ہیں, سفر میں کوئی تکلیف آ گئی, کے بعد بھی سفر میں کوئی تکلیف آ گئی, اس کے اندر جو ہے نا وہ آگے امپروومنٹس کر لیں, اصلاحات کر لیں, بہتری کر لیں, لرننگ کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں, آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتے, ڈرائیونگ تو آپ کو پہلے سیکھنی تھی. ڈرائیونگ کر رہا ہے ایک بندہ, ڈرائیونگ کر رہا ہے, جی ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ لائسنس لے کے کر لے, جی پہلے سے کر رہا تھا وہ. جی بالکل. اور سر یہ بات ہے کہ اس کی سیکھنا ضروری ہے. سمپل سی لاجک یہ ہے کہ یار آپ میڈیسن پڑھتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ 5 سال کہیں پر جا کر پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر بنتے ہیں نا, اس کے بعد بھی آپ ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں. پھر آپ 1 سال ہاؤس جاب کرتے ہیں, پھر بھی آپ کو ڈاکٹر کا نہیں وہ کہتے ہیں, کیونکہ پھر آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, پھر بھی وہ آپ کو کہتے ہیں. آج کے دور میں کیا کہہ رہے ہیں, اب تو وہ اسپیشلائزیشن کی یہ حد آ گئی ہے کہ کل اگلے کچھ عرصے میں ایک انگلی کا اسپیشلسٹ ہوا کرے گا. ٹھیک ہے, بیکاز یہ آپٹیمائزیشن کا زمانہ نہیں, اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے نا ابھی. تو آپ اگر وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس لیول پہ جانے کے لیے, تو یار جن کے لیے آپ نے کرنا ہے, بیوی بچے ہیں نا آپ کے, یا ہسبینڈ اینڈ بچے ہیں, ان کے لیے میں وہ اللہ اس کے درجات بلند کریں اس پوری فیملی کے. مدیحہ سالم کی مثال دوں گا, جو میں نے ہم نے ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس بھی کیا تھا میری اسٹوڈنٹ کی, کہ وہ بچی اس تڑپ میں اس دنیا سے جس ٹائم پہ وہ گئی ہے, وہ ایک ہے نا غالباً حدیث ہے نا کہ انسان آخری وقت میں جس طرح کی تڑپ میں ہوگا, جس طرح کی ایک حدیث ہے, اگر آپ انما الاعمال بالخواتیم, ہاں ایگزیکٹلی, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. جیسے خاتمے کے وقت آپ کی جو سوچ اور جو عمل تھا وہ ظاہر سی بات ہے وہ اثر رکھتا ہے نا آپ کی آخرت کی زندگی میں. بالکل. تو وہ فیملی پوری کی پوری کو اس ایک عورت نے یہ سوچ لیا کہ جی میں نے خود کو اس اپنے لیول پہ ریز کرنا ہے. میں وہ ٹریننگز مجھ سے, اس نے 1 2 3 ٹریننگز ابھی کی تھی, کمپلیٹ کر رہی تھی. پھر میں نے اس سے اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو, اپنے ساس سسر کو, اپنے مطلب آس پاس آگے چیزوں کو, میں نے سب کے ساتھ ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر کرنا ہے کہ میرا گھر ایک مثالی گھر ہو. اچھا, مجھے ایک جملہ اس کا اور یاد آ گیا, اللہ اس عورت کے کو بہت ہائی مقام دیں, بلکہ اس فیملی کو پوری, کہنے لگی کہ سر میں چاہتی ہوں کہ جب ہم جنت الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھے ہوں نا, تو ہم فخر سے کہہ سکیں یہ ہم نے دنیا میں تیاری کی تھی اور یہ اللہ نے ہمیں اس کا اجر دیا. تو ہم سب ہوں, وہ سب کو, اس پورے گھرانے کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں الحمدللہ. تو میں بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو ایک فکر ہے نا, میرے نزدیک یہ فکر ہم سب میں ہونی چاہیے, تبھی ہم جنریشنز ریز کریں گے. اس مدیحہ کا جو میسج تھا فکر والا, وہ فکر ہوئی نا, تو پھر ہمارے غلطیاں ہم سے ہوئیں, سب نے کی, میرا بھی زمانہ جاہلیت ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کہ ہم نے سیکھا اور آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, میں بھی مان لیتا ہوں کہ میرا بھی زمانہ جاہلیت ہے, اور کچھ نہ کچھ جاہل ابھی بھی ہوں میں, الحمدللہ. وہ کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی ہے. یہ مفتی صاحب اس کا کوئی اعتراف نہیں کرتے. ہاں, پبلکلی وہ کہتے ہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں, یہ چیز واقعی ہی دیکھیں, ایک ہوتا ہے آپ اپنے گناہوں کو اسپیسیفک کر کے بیان کریں, میں یہ کرتا تھا,
نہیں میں اور میں نے یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور دھڑلے سے کئی دفعہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور توبہ بھی نہیں کر رہے, معافی بھی نہیں مانگ رہے, وہ غلط ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں شروع سے اب تک پرفیکٹ تھا, مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی, یہ تو ایک بے وقوفانہ سوچ ہے اور بے وقوفانہ عمل ہے. ہر بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں دنیا میں سب سے بڑا عالم نہیں ہوں, غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا, کلو بنی آدم خطاؤن, جتنے بنی آدم ہیں سب خطا کار ہیں, وہ خیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین بندہ وہ ہے جس سے غلطی ہو گئی اور اس پہ ڈٹا نہیں, اس نے معافی مانگ لی, اس نے کہا بھائی میں انسان تھا, بطور انسان مجھ سے ہو گئی غلطی, پیچھے ہو گئی, میں نے سیکھا, میں نے امپروو کیا, اور دوسروں کو بھی منع کیا کہ بھائی جب اس نے امپروو کر لیا ہے اب تم کون ہوتے ہو اس پہ تہمتیں لگانے والے, توبہ کر لی. وہ ایک صحابی تھے, ان سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی اور معاملہ خراب ہو گیا. ایک عورت کا بھی قصہ اس طریقے سے موجود ہے حدیث میں کہ جب اس نے توبہ کی زنا سے اور اس کو رجم کیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کا جب وہ ان کو رجم کیا جا رہا تھا اور پتھر مارے جا رہے تھے, ایک خون کا قطرہ ایک صحابی کے چہرے پہ آ کے گرا, تو انہوں نے کہا کہ مطلب برے الفاظ استعمال کیے اور کہا زانیہ, ٹھیک ہے, جس طرح منہ بندہ بناتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو برا رکھو, اس نے جو توبہ کی ہے اگر اہل مدینہ کے بڑے بڑے 70 لوگوں پر بھی وہ تقسیم کر دی جائے, اور ایک میں روایت میں مختلف الفاظ ہیں, وہ بڑے بڑے گناہ گاروں پہ بھی اس کو تقسیم کر دیا جائے نا, اس کی توبہ اس سے بڑی ہے. اللہ جب توبہ کر لی گئی ہے نا, گناہوں سے معافی مانگ لی گئی ہے, پچھلے گناہ, بندہ کہہ رہا ہے بھائی مجھ سے ہو گئی غلطی, اور ہم معاف نہیں کرتے. اور یہاں پر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا, ہمارے ہاں اکثر و بیشتر سب کچھ معاف ہوتا ہے جب ایک غلطی ہم سے ہوئی تھی اور آج مثال کے طور پر کسی وجہ سے ہمارا وہ رشتہ نہیں چل پا رہا, 12 سال بعد 15 سال بعد طلاق ہو گئی, کوئی معاملہ ہوا, اب ہم انہی غلطیوں کو دوبارہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو 15 سال پہلے ہوئی تھی. انسان کی عزت اور احترام کو, ہاں احترام, میں میرے سامنے ایک اس طرح کا ایک کیس آیا اور بڑا زبردست بندہ, اس نے کہا یار, ایک جج تھا, اس نے پوچھا کہ تم دونوں کا, اس نے عدالت میں نا کروائی طلاق, تو اس نے پوچھا شوہر سے کہ تم کیوں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, تو اس شوہر نے کہا کہ کچھ ہیں مسائل, میں آپ سے نہیں ذکر کرنا چاہتا, تو ہم لوگ نہیں رہنا چاہتے ساتھ. تو اس نے, جج نے کہا کہ آپ کا جو اخلاق ہے بڑا بہترین اخلاق ہے, کیوں کہ میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے ہیں آج تک, ان کیسز میں ہر بندے نے سامنے کھڑی ہوئی اپنی بیوی پر کیچڑی اچھالا ہے, لسٹ بنائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بیوی نے اپنے شوہر پہ کیچڑ اچھالا ہے اور شوہر نے اپنی بیوی پہ کیچڑ اچھالا ہے. آپ پہلے بندے ہیں جو آ کے کہہ رہے ہیں بھائی جو بھی معاملہ ہے ہمارا, بس ہم جدائی چاہتے ہیں, میں نہیں بیان کرنا چاہتا, اس کی عزت ہے, آگے جا کے اپنی زندگی گزارے جیسا بھی وہ, اگر صحیح بن کے رہنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ صحیح بن کے رہے, میرے ساتھ نہیں چل سکی, ہم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو بڑا ظرف ہوتا ہے, یہ جو آپ کا ایک دل جگرا بہت بڑا آپ کرتے ہیں کہ یار باتوں کو برداشت کر جاتے ہیں, یہ بات اصل کی ہوتی ہے. تو اس, ہاں نہیں پلیز, اس طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے نا کہ بھائی ہم نے, ٹھیک ہے یار ہو گئی, تو دور جاہلیت میں ہم سے جو غلطی ہوئی, معاملات ہوئے, میں اس کا, ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھ میں آج بھی غلطی ہے, جس طرح ہم نے پہلے اس میں ذکر کیا کہ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں کہ یار سیکھنا ہے, سیکھنے کا ہماری ساری زندگی چلے گا. دوسرا, اس کی بات کو سن کر فوری طور پر اس کو نا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دلائل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے, مثال کے طور پر یہ صفحہ میں نے ایسے رکھنا تھا تو میں نے آج ایسے رکھ دیا. کیوں بھائی, کیوں جنید بھائی, کیوں آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, کیسے کرنا ہے اس کو, ایسے کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں, لیکن مجھے ویسے اچھا لگ رہا تھا, یوں کر لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, کیسے اچھا لگ رہا, نہیں تھوڑا اور اس طرح کیجیے گا. نہیں, اس میں پتہ کیا ہے, اب آپ دونوں کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یوں کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یوں کرنا ہے, میں درمیان میں کر لیتا ہوں, آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھا لو کیسے کرنا ہے, میں کسی کی نہیں سن رہا. یہی تو مسئلہ ہے آپ کا, یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں لوگ کیا کہ آپ کو تھک گئے, میں پریشان, آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں, دوسروں کو بھی کرتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, امی کہتی ہیں یوں بن جاؤ, ساس کہتی ہے یوں بن جاؤ, شوہر کہتا ہے یوں بن جاؤ, بیوی کہتی ہیں یوں بن جاؤ, باہر آفس والے کہتے ہیں یوں بن جاؤ. میں سب کے لیے کیسے اپنے آپ کو چینج کروں؟ تو یہاں آ کے پھر میں کیا کرتا ہوں, باڑ میں جائے, کسی کی نہیں سننی میں نے. نہیں, میں ایک اور بھی کام کرتا ہوں نا. کیا؟ میں پھر باہر ڈھونڈتا ہوں دوست جس کو پھر میری بیوی کہتی ہے چیٹ کر رہا ہے, پھر میں اس دوست سے گپیں لگاتا ہوں, وہ مجھے بڑا راحت دیتی ہے, بہت زیادہ سکون دیتی ہے. وہ جو میں کہتا ہوں وہ کہتی ہے ہاں یار علی بھائی آپ
کیا نہیں بھائی نہیں کیا؟ سوری غلط ہو گیا علی بھائی بھائی تو غلط ہو بھائی تو گیا آپ کہہ رہے ہیں نا علی بھائی کیا ٹاپک کھول دیا آپ نے. کور کر لیں ہو جائے گا. علی نہیں جان بتا علی کیا کر رہے ہیں علی میں تو کب سے ایسا ہی ڈھونڈ رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کو کون ویلیو نہیں کرے گا علی. ہاں آپ نے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دی. اب تھے کہاں آپ کے آنے کے بعد میری زندگی میں جو سکھ آیا وہ میں بیان نہیں کر کہاں آج تک. لیکن یہ صرف فون تک ہے. لیکن وہ آپ سوچیں ایک بات یہاں پہ سوچنے والی ہے, ویسے یہ بھی پوائنٹ سمجھنے والا ہے. بیوی یا شوہر یا بچہ, تینوں کو اگر یہ سکون گھر کے دروازے کے باہر ڈھونڈنا پڑ رہا ہے نا, تو ان کے لیے یہ پروگرام ہے. بالکل صحیح. ان کو یہ سمجھنا ہے. اس کے بعد 1 منٹ کا سائلنٹ کرنا. بڑا جملہ بولا ہے نا قیمتی بھائی نے. ہر پرومو کا ٹاپ جملہ ہے یار. چلیں, کیونکہ ان کو تینوں کو اس تکڑی کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارے لیے ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. کب؟ جب ہم عزت, جیسے انہوں نے کہا, پیار, احترام, ایک دوسرے کا ٹرسٹ, اور سب سے بڑھ کے مجھے اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے یہ نہیں ڈرنا کہ یار وہ جج کرے گی, اور بیوی کو بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ ٹیلی فون بج رہا ہے. بیوی کو بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھ پہ ٹونٹ کرے گا. بچے کو بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی. اچھا اس میں مار اور ڈانٹ والا جو چکر ہے نا, اصل میں کچھ چیزیں نا ہم میں نیچرلی ہیں. اب جو ہماری مثال کے طور پہ جنریشن ہے, ہمارے مثال کے طور پہ جو باپ دادا کی عمر کے لوگ ہیں, ان کو تو سمجھا نہیں نہ سکتے ہم, کوشش تو ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ نوجوانوں کو ایک, کیونکہ تجربات بھی ہم یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں. باپ جو ہوتا ہے نا, باپ اس کی جو ایک فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب آپ اس کو جا کے اپنی کوئی غلطی بتاتے ہیں نا, تو اس نے سب سے پہلے آپ کی, اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, ٹھیک ہے, وہ والی کرنی ہے, ٹھیک ہے. باپ نے سب سے پہلے آپ کو ڈانٹنا ہی ڈانٹنا ہے. لیکن اگر آپ وہ پہلے 5 منٹ برداشت کر گئے تو پھر باپ ہی کھڑا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے, ستون کی طرح. تو جو تجربہ اس کے بعد باپ نے دینا ہے نا, وہ زندگی میں کوئی بندہ آپ کو دے نہیں سکتا. The most ununderstood relation is fatherhood. میرے نزدیک انڈرمائنڈ ہے, انڈرمائنڈ بھی, انڈرسٹوڈ بھی ہے, مس انڈرسٹوڈ بھی ہے. ہسبینڈ اینڈ فادر, ان دونوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کیا جاتا ہے کہ یار اس کا فرض ہے, اس نے تو دینا ہی دینا ہے, اس نے تو مجھے, میں گاڑی مانگوں گا تو دے گا ہی دے گا. اس کے کیوں نہیں دے رہے یار آپ گاڑی؟ آپ کو آپ کے ابو نے نہیں دی تھی گاڑی. دا موسٹ بیوی بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ میری ضروریات نہیں پوری کر رہے یا کر نہیں سکتے, اور اس کی وجہ پتہ ہے کہ ضروریات اور خواہشات, وشز اینڈ وانٹس, یہ نہیں فرق ہمیں پتہ. آئی وانٹ, یا میری نیڈ کیا ہے اور میری وانٹس کیا ہیں. بالکل ہم نیڈز اور وانٹس میں یہ نہیں ڈفرینشیٹ کر پاتے کہ بھائی مجھے لپسٹک جو ہے یا نیل پالش جو ہے وہ میری نیڈ ہے یا میری وانٹ ہے. ٹھیک, اور پھر اس میں بھی برانڈ کون سے کی ہے, وہ میری نیڈ ہے یا میری وانٹ ہے. میک اپ کر کے میں مطلب کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میک اپ کرنا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. آپ نے میک اپ کر کے باہر تو نہیں دکھانا نا ٹیکنیکلی. جس کے لیے میک اپ کر رہے ہیں وہ آپ اس سے تو آپ مائی بن کے دکھا رہے ہیں. اینڈ وائس ورسا, مرد بھی گھر میں سب سے گندے کپڑے پہن کے پھرے گا. ٹھیک ہے, جو کہ سب سے, جس طرح ہمارے نا ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہمارے یہاں نا اصل میں کچھ چیزیں پرانا اور گندا کپڑا مانگتے ہیں صفائی کے لیے. یار کوئی گندا کپڑا دینا صفائی کرنی ہے, بنیاد دیتے ہیں مرد کی. اب لیکن یہ کہ یہ وہی بات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور ہمارے کرنی گندے کپڑے سے. ٹوائلٹس علی بھائی سب سے گندے ہوتے ہیں. ترجیحات نہیں سیٹ, بالکل صحیح, ترجیحات نہیں سیٹ. ہمیں ہمارے لیے جو پرائورٹی ہے, ہاں وہ ٹھیک ہے, ہم سیکھ لیتے ہیں. اب جو کچھ ہم نے زندگی سے سیکھا ہے ویسٹ میں کہ یار یہ ترجیح ہونی چاہیے. ویسٹ میں پیرنٹنگ کی باقاعدہ کاؤنسلنگ کی, پری میرج کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں. میں حیران رہ گیا, ذاکر نائک صاحب نے اس دن جو بات کی, میں وہ سن رہا تھا کہ ملیشیا میں, کہتے ہیں ملیشیا میرے جانے کی ریزن میں سے ایک ریزن یہ تھی کہ وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ وہاں انسٹیٹیوشن آف میرج از ویری اسٹرانگ. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے شادی تب تک نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ نے ایک پورا کورس ہے پیرنٹنگ کا وہ نہیں کیا, آپ دونوں کا نکاح نہیں ہونا. آپ کورس کریں جو شادی کرنا چاہتے ہیں. یار اچھا یار, میرے علم میں نہیں تھی یہ بات.
100% ایسے دیکھیں کوئی بھی کمپنی ہے, میرا ایک دوست ہے وہ کلینکس پہ کام کرتا ہے. اچھا, تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا, میں نے کہا یار آپ لوگ کیسے کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بزنس کرتے ہیں تو یہ بہت ساری مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی, میں صرف آڈینس کے لیے دے رہا ہوں ایک مثال. تو اس نے کہا جی پہلے ایک لڑکا جاتا ہے, انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے بعد 3 مہینے کی ٹریننگ پہ چلا جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے, اس کو ساری چیزیں وہ سکھائی جاتی ہیں جو ان کے جو ہے نا اس میڈیکل اسٹور میں ہونی ہے. اس نے ایک لوگوں کو صرف ایک منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے ایک بندہ آپ کے پاس آیا, اس کو ایک چیز بیچنی ہے, سیل کرنی ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایک پوری زندگی کے لیے ایک بندہ آ رہا ہے, ایک بچہ ہمارے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے والدین کے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کس ایج میں ان کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی میں مثال کے طور پر 1 سال کا ہوں تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی 1 سال کا, اچھا جو فطرتی چیزیں ہیں وہ تو پتہ ہے, ماں کو پتہ ہے اس کو بھوک کیسے لگتی ہے, وہ بتا بھی دیا جاتا ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے. لیکن جو روحانی بھوک ہے, جو آپ کو بڑے ہو کر محسوس ہو رہی ہے کہ یار اب میرا بچہ مجھ سے پوچھ کر اگر باہر جاتا نا تو مجھے خوشی ہوتی. آج ماں کہتی ہے اگر میرا بچہ مجھے فلاں چیز لا کر دیتا اور مجھے ایک دفعہ کہہ دیتا امی جی آپ کے لیے لایا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی. بے شک واپس لے لیتا بعد میں. بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں, مطلب عزت دینے کا معاملہ ہے یا کوئی بات کرنے کا معاملہ ہے, تو اس میں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے ویسے سر. اچھا یہ جو بھوک ہے نا, جیسے روحانی بھوک کا تذکرہ کیا, اس طرح نفسیاتی بھوک بھی ہے, اس طرح جو ہے نا اس کی سماجی معاشرتی بھوک بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سر اسپیس نہیں دیتے ہم ایک دوسرے کو, اسپیس نہیں دیتے. اب ہم سمجھیں اسپیس کیا ہوتی ہے یار, اسپیس تو اس کے لیے تو جہاز راکٹ چاہیے. سر سب ایک خیال آیا میرے ذہن. جی سر, ماشاء اللہ آپ کا دین اسکول بہت زبردست کام کر رہا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میرا خیال ہے کہ شاید انشاءاللہ چند عرصے میں لوگ کہیں گے کہ اسلامک اسکول ماڈلس فالو کرنے ہوں تو دین اسکول کا ماڈل دیکھیں. الحمدللہ. کیوں نہ ایک سجیشن ہے میرا, کیوں نہ ہم ایک دین اسکول ہی کے اندر, دین لرننگ سینٹر جو آپ کا DLC ہے, اس میں ایک تھرو آؤٹ ایک جرنی, پیرنٹنگ جرنی کے اوپر پریکٹیکلی لوگوں کی گائیڈنس, جو لوگ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں اول تو ان کو سب کچھ ملے گا, لیکن ایک ایسی بھی چیز کیوں نہ کی جائے, کوئی نہ کوئی انیشیٹو تو کسی کو لینا ہے نا, تو کیوں نہ ہم ایک پیرنٹنگ جرنی شروع کریں اس کے اندر. جی بالکل ایسا, بلکہ پیرنٹنگ بھی نہیں, میں کہوں گا ریزنگ جنریشنز. ہاں جی, اسی ٹائٹل کو شروع کریں, اسی جنریشن, تربیت الاجیال کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں آن سائٹ ہونا, فیس ٹو فیس اویلیبل ہونا چاہیے. جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں, اور جن کی نئی شادیاں ہیں وہ آئیں. اس کے علاوہ جو والدین ساس سسر بننا جا رہے ہیں وہ آئیں. تو ہم ابھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ جنرلائزڈ ہیں. ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی کس کو کون سی دوا چاہیے, سپورٹ چاہیے, وہ تو جنید بھائی کو ہم ویسے کڈنیپ کر لیں گے. جی انہوں نے چوک کے لے آویں گے. ہاں چلیں, وہ غصہ کھا گئے, غصہ پیتے ہوتے ہیں. اچھا غصہ پیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آؤٹرو ہو گیا آپ کا, اس کو وائنڈ اپ کریں.